کربلا ایک مارکا تھا، لیکن صرف تلواروں کا نہیں، یہ روحوں کا مارکا تھا۔ ایک طرف حق تھا، حسین تھے، وفا تھی، قربانی تھی، اور دوسری طرف ظلم تھا، یزید تھا، لالچ تھا، بزدلی تھی۔ لیکن ظالم ہمیشہ جیتتا نہیں، وقت اس کا تعاقب کرتا ہے۔ انجام وہ ہوتا ہے جو تاریخ چیخ چیخ کر دہراتی ہے۔ یہ کہانی ہے ان بدبختوں کی جن کے ہاتھوں نے نواسۂ رسول کے خون سے اپنے نصیب سیاہ کیے، اور پھر وہی ہاتھ گلنے لگے، چہرے جلنے لگے، لاشیں قبر تک رسوا ہوئیں اور روحیں تڑپتی رہ گئیں۔ وہ رات سیاہ تھی، یزید کے دربار میں قہقہے تھے، شراب بہہ رہی تھی، اور حسین کا سر ایک تشت میں رکھا تھا۔ یزید نے چھڑی سے امام حسین کے لبوں کو چھیڑا اور تاریخ کی سب سے بھیانک گستاخی کر ڈالی۔ وقت گزرنے لگا، دمشق کی فضا بدل گئی۔ ایک عورت خواب میں رو رو کر چیخے، رسول اللہ میرے خواب میں آئے اور فرمایا، اٹھ میرے حسین کو بچا۔ یزید ہنستا رہا، لیکن پھر ایک دن اس کے کمرے سے چیخیں آنے لگیں، بدبو، گند اور سڑنے کی بدبو۔ اس کے چہرے پر خارش کے زخم نمودار ہوئے۔ رات کو وہ اٹھتا، کانوں پر ہاتھ رکھتا اور چیختا، حسین مجھے بخش دو، مجھے بخش دو۔ اس کی زبان سوج گئی، آواز بند ہو گئی، جلی سڑنے لگی، اندر سے گوشت گلنے لگا۔ بدبو اتنی کہ دربار والے قریب آنے سے گریز کرنے لگے۔ ڈاکٹر بلائے گئے، ناکام۔ دعائیں کی گئیں، رد۔ کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ 3 دن تک اس کا جسم لرزتا رہا۔ بالآخر اس کا جسم اتنا سڑ چکا تھا کہ کپڑے بدن سے چپک چکے تھے۔ مرنے کے بعد جب دفنانے کا وقت آیا، کسی نے ہاتھ نہ لگایا۔ ایک لونڈی نے قبر کھودی اور تنہا دفن کیا۔ یزید مر چکا تھا، لیکن تاریخ میں زندہ رہ گیا، لعنت کے طوق کے ساتھ۔ کوفہ کا گورنر جس نے مسلم بن عقیل کو قتل کیا، امام حسین کے قافلے کو روکا اور مارکہ کربلا کا منصوبہ بنایا، اس کا غرور دیکھو۔ یزید کے دربار میں امام حسین کا سر لے کر آیا اور کہا، یہ ہے کامیابی۔ لیکن جلد ہی بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ شام میں چھپنے پر مجبور ہوا۔ خواب میں ایک بوڑھا بزرگ آتا اور کہتا، ابن زیاد، حسین کے خون کا بدلہ آنے والا ہے۔ وہ کانپ جاتا، ایک رات چیختا ہوا اٹھا، میرے ہاتھ جل رہے ہیں، میری زبان سے خون بہہ رہا ہے۔ چند سال بعد مختار ثقفی کے لشکر نے اس کے خلاف قیام کیا۔ ابن زیاد نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم بن مالک اشتر نے گھیر لیا۔ جنگ ہوئی، تلواریں چلی، اور ایک نیزہ ابن زیاد کی گردن میں اترا، اس کا سر کاٹا گیا۔ اسی تشت میں رکھا گیا جس میں اس نے امام حسین کا سر رکھا تھا۔ خون اب بھی تازہ تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر دہشت تھی۔ کوفہ میں سر گھمایا گیا اور بچے تھو تھو کرتے جاتے، یہ وہ ہے جو حسین کے خلاف کھڑا ہوا۔ کیا تم جانتے ہو شمر کون تھا؟ وہ بدبخت جس نے امام حسین کے سجدے میں تلوار اٹھائی اور گردن پر چلائی۔ جب تلوار چلی تو زمین لرزی، آسمان چیخا، مدینہ میں زلزلہ آیا، اور شمر نے کہا، میں نے کام تمام کر دیا۔ کیا واقعی؟ کربلا کے بعد وہ خوش تھا۔ یزید سے انعام لینے گیا، مگر یزید نے کہا، تو نے رسول کے نواسے کو قتل کیا، دفع ہو جا۔ شمر حیران ہوا، لوگ اسے دیکھتے اور پیچھے ہٹتے۔ چند سال بعد مختار کی بغاوت شروع ہوئی۔ شمر چھپتا پھرنے لگا، کبھی کوفہ، کبھی بصرہ۔ آخر کار ایک رات
एक बोसीदा बारे में छुपा, लेकिन तकदीर उसे बख्शने वाली न थी। इब्राहिम बिन अश्तर की फौज पहुंची, घसीटा गया, कूफा लाया गया। अवाम चीखने लगे, यही है कातिल हुसैन। बाजार में जूते मारे गए, जिस्म पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई और कहा गया, तेरा दम सजदे में रुका, आज तेरा अंजाम इसी सजदे का इंतकाम है। कत्ल कर दिया गया। लाश को आग लगा दी गई। जलते जिस्म से धुआं उठा और लोग रोते हुए बोले, अल्लाह का बदला हुसैन के लिए। उमर बिन साद। हजरत साद बिन अबी वकास जैसे अजीम सहाबी का बेटा, लेकिन क्या नसब काफी होता है? जब किरदार गिरता है तो नस्लें भी रोती हैं। उमर बिन साद को इब्ने जियाद ने वादा दिया था, हुसैन को मारो, हम रे का गवर्नर तुम्हें बनाएंगे। लेकिन जब हुसैन शहीद हो गए तो इब्ने जियाद हंसा और कहा, तूने दुनिया की खातिर दीन बेचा, हम तुझे कुछ नहीं देंगे। उमर बिन साद की रूह पर बोझ बढ़ता गया। रातों को ख्वाब आते, हुसैन खेमे से बाहर निकलते और उमर को घूरते हुए कहते, उमर, क्या मेरा सर तेरे लश्कर में गिरा था? वो चीख कर उठ जाता, पसीने में शराबूर, कपड़े बदलता, लेकिन खौफ पीछा न छोड़ता। फिर मुख्तार सक़फ़ी ने ऐलान किया, कातिलीने हुसैन का बदला लिया जाएगा। उमर बिन साद भागा, छुपा, मगर पकड़ा गया। कूफा में लाया गया। लोगों ने उस पर थूका। मुख्तार ने उससे कहा, तूने हुसैन के खून पर खामोशी की, अब तेरी खामोशी कब्र तक जाएगी। उसका सर काट कर बाजार में लटकाया गया। उसका बेटा हफ्स रोता रहा, लेकिन लोग कहते रहे, जिसने नवासा रसूल को कत्ल किया, उसके आंसू देर से बहे। हरमल्ला का नाम आते ही दुनिया थरथराती है। क्या जुल्म है कि एक शेरखार बच्चे पर तीर मारा जाए और वो तीर गले से पार हो जाए। करबला के बाद हरमल्ला कभी सुकून ना पा सका। रात को सोता तो बच्चे की चीखें सुनाई देती, प्यासा, माँ, बाबा। वो चीखता, बिस्तर से गिरता, दीवार से सर टकराता। आंखें सूज गईं, दिल सड़ने लगा, जबान बेजान हो गई। बाजार में लोग उसे पहचानते और कहते, ये वो है जिसने मासूम को मारा। फिर मुख्तार सकफी ने हरमला को गिरफ्तार किया। जब हरमला लाया गया, मुख्तार ने पूछा, क्या तूने अली असगर को कत्ल किया? उसने कहा, हाँ, मैंने मारा, मगर मेरे हाथ जल रहे हैं। मुख्तार ने कहा, तू आग मानता है? ये ले, जहन्नम की चिंगारी। जंजीरों में बांधा गया, जिंदा जलाया गया। जलते वक्त उसके जिस्म से चीखें निकले जो आसमान तक पहुंचे। चेहरा काला हो गया, जबान बाहर निकल आई, जिस्म से धुआं निकला। लोग रोते हुए कहने लगे, ये वही हरमला है, अली असगर का कातिल। खूली ने इमाम हुसैन का सर अपने घर में लाया और अपने कमरे के कोने में छुपा दिया। ब्यूही ने पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया, वासे का सर है, इनाम के लिए लाया हूं। बीवी चीख उठी, मेरे घर में जुल्म का सर? मेरे रब की लानत हो तुझ पर। रात को वो कमरे से बाहर गई। अंदर से चीख आई। सर के करीब आकर देखी, खुली का चेहरा जल रहा था, हाथ कांप रहे थे और वो चीख रहा था, ये सर मुझे देख रहा है, मुझे माफ कर दो हुसैन। कुछ ही दिन बाद मुख्तार सकफी ने खूली को गिरफ्तार किया। बाजार में ले जाया गया। अवाम ने जूते मारे और कहा, ये वो है जिसने जुल्म का इनाम मांगा। कत्ल करके उसकी लाश नाली में फेंक दी गई और कोई उसकी कब्र न बनी। जिसने सर छुपाया उसे जमीन ने भी छुपा लिया, लेकिन जिल्लत के साथ। सुनान बिन उन्स कूफा का बदबख्त सिपाही था। करबला में जब इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे और जमीन व आसमान सोग में डूबे थे, तो इसी सुनान ने इमाम के मुकद्दस जिस्म पर नेजा मारा। फिर उनका मुबारक सर नेजे पर बुलंद करके चलाया।
اس نے فخر سے کہا تھا، میں وہ ہوں جس نے حسین کو نیزے سے چھیدا، لیکن وہ لمحہ، وہ نیزہ صرف امام حسین کے جسم پر نہیں لگا تھا، بلکہ سنان کی تقدیر، اس کی روح، اس کی نسل اور اس کی قبر پر بھی لگ چکا تھا۔ کربلا کے بعد سنان نے یزید سے انعام لیا، چند سکے، کچھ مال اور ایک جھوٹی عزت، جس کے بدلے اس نے جنت سے محرومی خریدی۔ وہ رات آئی جب اس کی زبان بند ہو گئی، آواز نکلتی لیکن کوئی سن نہ پاتا۔ وہ بازار میں چلتا تو لوگوں کی نظریں اس پر نفرت سے اٹھتیں۔ وہ مسجد میں گیا تو امام جماعت نے کہا، اس بدروح کو نکالو، یہ وہ ہے جو رسول لاخس کے نواسے کا قاتل ہے۔ سنان کا دل جلنے لگا۔ وہ کسی مجلس میں بیٹھتا تو علی، فاطمہ اور حسین کا ذکر ہوتا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکتا۔ ایک رات خواب میں ایک شیر نظر آیا، خون آلود، زخمی، اور اسے چیخ کر کہا، اے سنان، کیا تم نے میرے حسین کو نیزہ مارا تھا؟ اب سنو، تمہاری روح کو کبھی چین نہ ملے گا۔ سنان ہڑبڑا کر اٹھا، چہرہ جلنے لگا، بدن پسینے میں شرابور، لیکن ٹھنڈک نہ ملی۔ پھر وہ دن آیا جب سنان کی آنکھیں بند ہو گئیں، سانس رکنے لگا۔ لوگوں نے دفنانے سے انکار کیا، ہم اس ملعون کو اپنی زمین میں دفن نہیں کریں گے۔ ایک غلام نے مجبوری میں ایک ویران مقام پر قبر کھودی۔ جب قبر میں اتارا گیا تو آواز آئی، لا تدفنوا قاتل الحسین بین الابرار، حسین کے قاتل کو نیک لوگوں کے ساتھ دفن نہ کرو۔ قبر سے آگ نکلی، سنان کا کفن جلنے لگا، جسم پر کیڑے نمودار ہوئے، بدبو ایسی کہ جانور بھاگ گئے۔ کبھی سنان نیزے پر حسین کا سر اٹھا رہا تھا، اور آج اس کا اپنا جسم زمین بھی نہ اٹھا سکی۔ یہ ہے اس ظالم کا انجام جو سمجھا تھا کہ وقت اس کی شہرت کا ضامن بنے گا، لیکن وقت نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنت کا نشان بنا دیا۔ روایت، ایک بزرگ نے بعد میں کہا، میں نے سنان کی قبر پر نہ پتا اگتے دیکھا نہ سایہ آتا تھا، ایک سیاہ دھواں ہر وقت اس قبر پر چھایا رہتا، اور جب کوئی قریب جاتا دل گھبرانے لگتا۔